بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد معزز و محترم سامعین حاضرین اہل اسلام، محتشم علماء کرام، سادات اعظام، مشائخ کرام، ثناخان المصطفیٰ، قراء حضرات، صوفیاء کرام، عاشقان مصطفیٰ، یہاں جناب خالد حسنین خالد صاحب کے لیے دعا، تعزیت، ایصال ثواب اور ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے عزیزوں کے ساتھ کلمات تسلی کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم، آپ نے جو ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق فرمایا، ان حقوق میں ایک حق ہے کہ مریض ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اور اگر وصال کر جائے اس کے جنازہ میں شامل ہوا جائے، اور اس کے ساتھ ان کے لواحقین سے تسلی کا اظہار کیا جائے۔ اس کو ہم ثقافت بھی سمجھتے ہیں، رسم بھی سمجھتے ہیں، سماج کا بھی اصول سمجھتے ہیں، لیکن ثواب اس وقت ہوتا ہے جب اس کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو بھی کلمات تسلی کہتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من عزا مصابا فلہ اجرہ، جس نے مصیبت زدہ کے لیے تسلی کے اور تعزیت کے کلمات کہے، مالک تعالیٰ اس کلمات کہنے والے کو اجر کامل عطا فرماتا۔ تو صرف یہ نہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہے، یا تعزیت تسلی جس سے ہوتی ہے اس کے دل کو بھی شفا ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ایسے آنے والے تسلی کلمات کہنے والے، اعزاز کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ محترم حضرات، یہ جیسے میرے پیش رو بزرگوں نے یہ کہا کہ وقت نہیں ہے، صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو جو لوگ خدمت قرآن کرتے ہیں، ضبط قرآن کرتے ہیں، ان کو بھی حافظ کہا جاتا ہے۔ اور مالک جل وعلا نے یہ فرمایا کہ ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو اس کی خدمت کرے وہ بھی حافظ ہے، ہم اس کو حافظ کہتے ہیں، اور کوئی اس پر بحث نہیں ہوتی۔ مالک جل وعلا نے فرمایا اس آیت میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص اپنی زندگی میں اس ذکر کی بلندی میں اپنی استعداد صلاحیت سے شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی حبیب کے ذکر کو بلند کرتا ہے، اور وہی کام کر رہا ہے جو مالک لینا چاہتا ہے۔ جن لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر بلند کیا، ان میں حسنین خالد ایک پہچان رکھتے ہیں پوری دنیا میں، اور اضافی خوبیاں رب نے ان کو جو دی ہیں ان میں یہ بات بھی شامل ہے، اور بوجہ اتم یہ بات موجود ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی بول کے کم اپنے جذبات کا، اس قسم کے جذبات کا میں اظہار کر سکتا ہوں، کم کہا، لیکن سچی بات ہے کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ آج بھی کہہ رہے ہیں، ان کی قبر گواہ ہے، اور اس میں پیار کرنے والوں کی شاید خوبی کم ہو، وہ تھے ہی ایسے۔ کسی دوست نے کہا کہ بڑے حیا والے تھے، مجھے یقین فرمائیں کہ 10 منٹ سے پہلے اس بات کا پتہ نہیں چلا کس سے پڑھے تھے، کس کے مرید تھے، کس سے تعلق تھا، یہ بات مجھے پتہ نہیں۔ تجسس میں کرتا نہیں، کیونکہ آج کل ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھی لوگ نکال لیتے ہیں، تو قرآن نے تجسس کو حرام قرار دیا، لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ جو باتیں تلاش کرنے والی نہیں ہوتی وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ قرآن نے جائز نہیں رکھا، لہذا میں نے کبھی پوچھا نہیں، انہوں نے کبھی بتایا نہیں۔ ملاقات بھی رہی، عزیز تھے میرے سے، میں نے گنا تو کوئی 21-22 سال چھوٹے تھے مجھ سے، لیکن حیا اتنی تھی ان میں کہ میں نے کبھی بھی ان کو اکیلے نہیں دیکھا، ایک آدھ دو بار کسی مجلس میں دیکھا ہو، ورنہ میرے دوسرے عزیز نوید ایبلی وہ بالکل آپس میں ایسے ہی تھے کہ جہاں یہ ہوں گے وہ ضرور موجود ہوں۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے 25 سال یا اتنا عرصہ گزر گیا ہو کہ ایک دونوں نوجوان مجھے مدعو کرتے کئی شہروں میں، علاقوں میں، خاص طور پر چکوال اور اس کے ارد گرد میں، تو میں جہاں تک مجھ سے ممکن ہو پڑتا حاضر ہوتا۔ ان لوگوں نے بہت اچھا کام کیا، بہت محبت والے ہیں، دین کی خدمت کی ہے، اور خالد حسنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبیاں دی، آج اس کے ذکر کا موقع ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذکروا محاسن موتاکم۔ جامع ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بھائی شاید خوشامد کی بات ہے یہ نہیں، یہ حضور کا حکم ہے کہ جو فوت ہو جائیں ان کی خوبیاں ذکر کیا کریں، بیان کیا کریں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ کفو عن مساویہم، ان کی کوئی برائی بھی ہو نا تمہیں معلوم بھی ہو تو اس سے زبان بند رکھیا کرو، زبان بند رکھا کرو، وہ نہ ذکر کرو۔
اس لیے بہت سے دل کے وسوسوں کا علاج ہو جاتا ہے، جب کوئی کسی کی بات کرتا ہے تو دوسرے ان کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ ایسی بات ہے، نہیں، یہ ہمارے حضور کا حکم ہے، یہ نبی پاک کا حکم ہے، یہ کوئی رسم نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، یہ حضور نے آداب سکھائے ہیں۔ آپ بھی اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، ان کے لیے اگر کہیں جاتے ہو جن کا دینی حوالہ زیادہ نہ بھی ہو، فرمایا ان کی ڈھونڈ کر نیکی ذکر کر لیا کرو، اور کوئی بات معلوم بھی ہو نامناسب تو اس کو اپنی زبان پر نہ لو۔ کیوں کہ وہ اس کے پاس پہنچ گیا تمہارا عزیز کہ جسے سب معلوم ہے، تیرے ذکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر اچھائی بیان کرے گا تو اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا ایسی مجلس پر، محضر پر جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ رب العزت جل وعلا ان سے فرماتا ہے میرے بندہ کے بارے میں جو آیا ہے دنیا چھوڑ کر، لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے بندے کے بارے میں لوگ بڑی اچھی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ اس کی کوئی بھی کمزور بات ان کو معلوم نہیں، تو ملائکہ عرض کرتے ہیں معلوم ہے، تو فرمایا پھر اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کہا وہ محبت کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، ترس کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے، اچھی بات کرتے ہیں۔ تو فرمایا پردہ ڈالنا کسی بات پر یہ ان کی شان ہے؟ عرض کی نہیں، ان کی شان نہیں، یہ تو آپ کی شان ہے، آپ ستار ہیں۔ فرمایا جب ان کی شان نہیں تو پردہ کرتے ہیں تو میری تو شان ہے نا، لہذا کسی میں کوئی عیب ہے بھی تو پردہ ڈالو، اور اس کی نیکی پر جو گواہی دے رہے ہیں اسی کو قبول کرتے ہوئے اسے میری رضا کا مقام عطا فرمائے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو نقل فرما رہے ہیں، اس لیے وہ اچھے ہیں، اچھے تھے، اور میں سپیکر پہ کہتا ہوں ان کی کوئی بھی ایسی بات جو نامناسب ہو میں نے نہیں دیکھی۔ کیوں کہ میں نے نہ ان کو غصے میں دیکھا، نہ کسی کا گلہ کرتا دیکھا، میں نے ان کو ہمیشہ مسکراتے دیکھا۔ کوئی بات ہم سے ہو جاتی کیونکہ بیماری اور سفر ہو جاتی ہے، کوئی بات کہہ دی کبھی، تب بھی کبھی ایسا ان کے چہرے پر میں نے آثار نہیں دیکھے کہ کبھی رنگ بدلا ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں یا کس طرح کہہ رہے ہیں۔ چونکہ عزیز تھے، عمر میں کم تھے، جوان تھے، بات کی جاتی، کبھی لیٹ ہو جاتے، جلسے آنے میں دشواریاں ہوتی ہیں نا، پھر بھی کبھی ان کو ایسا نہ دیکھا۔ اللہ نے یہ خوبیاں ان کو عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اپنے مالک و خالق کے حضور نبی کریم کا وسیلہ کہ یا اللہ وہ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، تیرے حبیب کا ذکر سناتے تھے، رفعت شان مصطفیٰ میں وہ حافظ کی طرح، رافع تو نہیں کہتے ہم، لیکن جتنا حصہ تھا ان کو جو صلاحیت تو نے دی تھی وہ پوری استعمال کی انہوں نے رفعت شان مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کا مقام، ایسے لوگوں کا مقام تیرے حبیب نے بیان فرما دیا ہے۔ جنتیں ان کے لیے سجائی جاتی ہیں اور وہ خدا کی رضا کا مقام پاتے ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ ہنستے چہرے سے مالک جیسے وہ تیرے حبیب کی رفعت شان کرتے تھے، مالک تعالیٰ ایسے ہی تیرے ملائکہ مبشر و بشیر جو خاص ایسے بندوں کے لیے آپ نے رکھے ہیں وہ بھی اسی بشاشت کے ساتھ اور ہنستے چہرے کے ساتھ ان کو ملیں، اور یقیناً مل چکے ہیں۔ اور اسی طرح مالک جب تیری بارگاہ میں آئیں اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آئیں تو نظر تلطف ان پر وہی جو رفعت شان مصطفیٰ کا صلہ ہو سکتی ہے اور لطف و مہربانی، مالک تعالیٰ ان کی دین دنیا بہتر فرما، ان کے دوستوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے
خاندان کے تمام افراد کو یا الہ العالمین صبر کی توفیق عطا فرما۔ سب دوستوں کو اور جو کام انہوں نے اس عالی شان مدرسہ کی صورت میں، مسجد کی صورت میں اور جتنی اکیڈمیاں بنائی ہیں، ان سب کو الہ العالمین برکتیں عطا فرما، اور ان کے شاگردوں کے لیے بھی تالیف قلوب کی دعا ہے۔ مالک تعالیٰ ایسے بندوں کے اعلیٰ اخلاق اور عادات اور ان کی صفات ان کا جلوہ رہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین اسلام کی خدمت و نصرت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی اصول و فروع کے مطابق مالک تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیاں آخری سانس تک اس پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت سب کی بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔